من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بدنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب کی بہت ہی بہترین تقریر آپ حضرات نے سماعت کی، اور اس کے بعد حافظ شرف الدین صاحب کی نعت خوانی آپ حضرات نے سماعت کی۔ بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں آپ حضرات نے سماعت کی۔ اب انشاءاللہ العظیم میں چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا۔ میرے بعد برادر کبیر حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مخدوم رضا منظر مشاہدی کی بہترین تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اس تقریر کو سن کر کے اپنے آپ کو نور مجلہ فرمانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، کون و بقا کے شہنشاہ ذی وقار مختار کائنات، جانے کائنات، ایمان کائنات، روح کائنات، حضرت عبداللہ کے آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، سید المرسلین روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں محبت کی تھالی میں سجا کر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ شاعر کہتا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا، شہر نبی تیری گلیوں کا روزہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا روزہ ہی کچھ ایسا ہے، اور خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے دل کو سکون، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمین ہو یا عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، لوح و قلم ہو یا عرش بری ہو، سب ہیں ان کے سائے میں، لوح و قلم ہو یا عرش بری ہو، سب ہیں ان کے سائے میں، اہل شریعت ہے سجدے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہے سجدے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے در پر ایسا بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تشبیہ بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، عرش معلیٰ سر پہ اٹھائے، تائے سدرہ آنکھ لگائے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ عرش معلیٰ سر پہ اٹھائے، تائے سدرہ آنکھ لگائے ہیں، پتھر بھی قسمت چمکائے ہیں، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی
چمکائے ہیں، تلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ شعر پیش کرنے جاتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو ہم سب کے آقا و داتا کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا ہے، یعنی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جس کے بارے میں جمعہ کا خطیب اپنے خطبے میں کہتا ہے اسد البشیر بعد انبیاء بالتحقیق، یعنی بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق، یعنی میرے سرکار نے جس سے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے ابوبکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ کس نے کہا تھا؟ محبوب پروردگار نے کہا تھا، مدینے کے تاجدار نے کہا تھا، نبیوں کے بعد یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ میرے محبوب نے ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا، رب کے سوا دیکھا نہیں کسی نے، عرش ہو یا فرش ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب کے سوا دیکھا نہیں کسی نے، عرشی ہو یا فرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی چہرے کے حقیقت پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب رب کا فرمان سنو، وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہی پاکیزہ امت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہی پاکیزہ امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی سارے انبیاء کرام نے عرض کیا تھا مولا، بہت سارے نبیوں نے عرض کیا تھا مولا، اے پاک پروردگار عالم مجھے اپنا بندہ نہ بنا، مجھے اپنا نبی نہ بنا کر کے، رسول نہ بنا کر کے، اپنے چہیتے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک امت میں پیدا فرما دیتا۔ اے قوم کے مسلمانوں، ہم جس نبی کے، ہم جس رسول کے امتی ہیں، اپنے قسمت پر ناز کرو۔ ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کو جو مرتبہ نوازا ہے، جو شان سے نوازا ہے کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ملت کے نوجوانوں، نبی کی شان جاننا چاہتے ہو، غیب علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے کان کھول کر کے سن لو، میرا یہ فرمان نہیں ہے بلکہ احکم الحاکمین رب کائنات اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یعنی اے محبوب پاک جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کا علم خلاق کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ علم غیب ہو یا علم شہادت ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اے سالموں، کان کھول کر کے سن لو، میرے محبوب کے علم کو ناقص اور قرار دینے والوں، کان کھول کر کے سن لو، رب کا قرآن شاہد ہے۔ ملت کے نوجوانوں، میں ان حوالیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا غدارانی رسول کو نہیں معلوم کہ اس موقع پر اللہ کے رسول پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گنہگار امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے گنہگار
پرہیزگار امت، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے، دوسری تم میری اہل بیت ملت کے نوجوان ہو، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور میرے اہل بیت یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے ہو کر ہمیشہ ہمیشہ اکٹھے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان میں ایک لطیفے نکتے کی نشاندہی ہوتی ہے، ایک خاص الخاص راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ محبوب پروردگار کی آمد ساری کائنات میں ہوئی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب کے عرش کے نیچے محبوب پاک سجدہ ریز ہوں گے، لواء الحمد کا جھنڈا محبوب پاک کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی میزان عمل میں جہاں اعمال تولا جائے گا وہاں محبوب پروردگار جلوہ فکر ہوں گے۔ اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے روکنے کے لیے مالک فرشتوں کے گفتگو آمنہ کے لال ہوں گے۔ ملت کے نوجوانوں، انبیاء کرام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام نبی کو عطا فرمایا ہے، جگہ جگہ پر چپا چپا پر آپ کی رسائی ہوگی، ساری کائنات میں آپ کا ڈنکا بجے گا۔ ملت کے نوجوانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو محبوب کا صدقہ ہے، محبوب کی محبت میں ساری کائنات کو وجود فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔